313 صحابہ کرام تھے، 60 مہاجر تھے، باقی سارے انصاف تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، دستہ کمانے، ٹوٹے ہوئے نیزے، پرانی تلواریں تھی۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی اور ان کے پاس 100 تیز رفتار والے گھوڑے تھے، 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ اور کھانے پینے کے ذخائر۔ نبی علیہ السلام بھی 313 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے مقام بدر کی طرف۔ اس میں 60 مہاجر اور بقیہ جو تھے وہ انصار صحابہ کرام، نہ کوئی تلواریں تھی، نہ کوئی ساز و سامان تھا، بہت نازک صورتحال میں۔ لیکن دوسری طرف کافروں کو دیکھیں، کافروں کی تعداد کو دیکھیں، کتنے کافر تھے؟ 1000۔ صحابہ کرام کی مدد کی گئی، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، مقام بدر پر ایک خیمہ لگا دیا نا، مقام پر خیمہ لگایا تھا، وہ ریتلی جگہ تھی کہ وہاں اگر پاؤں رکھتے تو پاؤں پھنس جاتے، اور جہاں کافروں نے آ کر خیمے لگائے تھے وہاں مضبوط مٹی تھی، جمی ہوئی ریتا تھی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام نے دعا کی، اس وقت اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ بارش آنے کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جہاں پر خیمے لگا کر تشریف فرما تھے، جو وہ حصہ تھا جم گیا، مضبوط ہو گیا، ریتا جو تھی وہ جم گئی۔ کافر جہاں پر تھے ایسے ہی وہاں پر بارش آئی تو وہ کیچڑ بن گیا، جب وہ چلتے تو پھسل جاتے، جب وہ چلتے تو پھسل جاتے۔ 1000 کافر تھے، ان کے پاس تلواریں بھی مضبوط تھی، جب بھی وہ ان کے گھوڑے دوڑتے تو وہ پھسل جاتے، جب پھسل جاتے تو وہ گر جاتے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ اتنی پاور میں وہ جنگ لڑتے۔ اب ادھر سے دیکھیں 1000 کافر ہیں، ادھر 313 صحابہ کرام ہیں۔ علیہ السلام صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ آپ آرام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عطا ہوئی، ایسی غیبی مدد ہوئی تو صحابہ کرام آرام سے سو گئے، بے خوف ہو کر سو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام ساتھ تھے، ان کو ڈر گئی اس چیز کا۔ اور نبی علیہ السلام نے پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر آزمائش آتی، ہم سب سے پہلے اپنے خدا کو یاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اگر ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں گے تو ہمیں پریشانیاں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح مجھ سے، میں تو دینے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے خبر عطا فرما دی تھی کہ ابو جاہل کہاں مرے گا، عتبہ کہاں مرے گا، شیبہ کہاں مرے گا، اور جنگ ختم ہوئی تو راوی یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے کافروں کے نام لے کر فرمایا تھا، اس سے 1 انچ بھی ہٹ کر کوئی جگہ نہیں۔